السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری کتاب البیوع، باب نمبر 53 امام بخاری رحمہ اللہ نے اس باب کو عنوان دیا ہے باب برکت صاع النبی صلی اللہ علیہ وسلم و مدہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاع اور مد کی برکت کا بیان۔ اس عنوان کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو پیمانے تھے ناپ تول کے حوالے سے، اس کی کچھ تاریخ، اس کی کچھ کچھ آداب، کچھ فقہی احکام، کچھ اخلاقی پہلو، وہ اس باب کے تحت بیان کیے گئے ہیں۔ یہ بات واضح رہے کہ یہ جو لفظ صاع ان کا استعمال ہم کر رہے ہیں اور مد کا استعمال کر رہے ہیں، یہ مختلف علاقوں میں اس کا مختلف وزن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک صاع ایک قول کے مطابق اس کا وزن 2 کلو 100 گرام یعنی 2100 گرام کے قریب ہے۔ ایک قول کے مطابق ایک صاع 3 کلو کے برابر، ایک قول کے مطابق ایک صاع 4 کلو کے برابر ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ مختلف ایریاز کے حساب سے فرق ہے، نمبر ایک بات۔ اور ایک فرق اور بھی ہو سکتا ہے کہ جو چیزیں ناپی اور تولی جاتی ہیں اس میں لیکوڈ اور سالڈ چیزوں کے حساب سے بھی فرق آ رہا ہے اس میں۔ ٹھیک ہے، بالکل ایسے ہی جیسا کہ ہمارے ہاں لیٹر اور کلو میں فرق آتا ہے، کچھ گرامز کا فرق آتا ہے۔ لیٹر لیکوڈ چیزوں کے لیے اور کلو ہم سالڈ چیزوں کے لیے استعمال کرتے ہیں، دونوں ایک جیسے کے ساتھ، ایک جیسے وزن کے ساتھ، ایک جیسے گرامز میں نہیں ہے، فرق ہے دونوں میں۔ تو یہ دوسری کیفیت یہ آتی ہے، وجہ ہمارے پاس کہ صاع اور مد میں فرق کے حوالے سے۔ ہم بنیادی طور پر دنیا کے جو معروف جو کتب احادیث میں، کتب الفقہ میں جو صاع ملتے ہیں، ایک صاع کوفی ملتا ہے، اس کے ایک سے زائد نام ہے، یا پھر ہمیں صاع حجازی ملتا ہے۔ اور ہم بات کریں گے شریعت نے بے شمار مقامات پر جو اپنے فقہی احکام دیے ہیں، اس میں ہم بات کریں گے کہ ہم صاع حجازی کو بنیاد بنائیں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صاع تھا، اور جو ایک نام کے اعتبار سے صاع مدنی بھی کہلاتا ہے۔ صاع مدنی یا صاع حجازی، یہ دونوں نام اس کے ہمارے پاس موجود ہیں۔ بلکہ ایک نام اس کا ایک اور بھی آتا ہے کہ بعض کتب الاحادیث میں مختوم کا لفظ آتا ہے۔ مختوم ایک پیمانہ جس کو صاع کے حساب سے ڈیزائن کیا گیا ہے، اور جو چیز بیچی یا خریدی جاتی ہے وہ اس میں ڈال کر اس کو بند کر دیا جاتا ہے، تو اس لیے اس کا نام مختوم بھی رکھا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، اس میں ایک بات اور بھی ذہن میں رہے کہ جب ہم صاعن کا تعین کریں گے تو اس میں مختلف کیفیات میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو صاعن جو مل رہے ہیں وہ تھوڑے سے کچھ فرق کے ساتھ آتے ہیں۔ اب غسل کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت جو ملتی ہے، وہ اس میں جو صاع استعمال ہو رہا ہے وہ سالڈ چیزوں کے لیے الگ استعمال ہو رہا ہے۔ یہاں پر تھوڑا سا یہ فرق جو ہے، جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو پہلے بتایا، یہ اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ آئیے ذرا ہم اس میں جو 2 حدیثیں ہیں وہ پڑھ لیتے ہیں۔ فیہ عائشہ رضی اللہ عنہا عن النبی، اس کے متعلق، اس باب کے متعلق کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاع میں برکت ہے اور آپ کے مد میں بھی برکت ہے، اس حوالے سے سیدہ عائشہ سے ایک حدیث مروی ہے، جو کہ یہ حدیث جو ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے کہ فضائل المدینہ میں یہ بڑی تفصیل سے بیان کی ہے، جس کے آخر میں یہ ہمیں ملتی ہے یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے اللہ ہمارے صاع میں برکت عطا فرما، ہمارے مد میں برکت عطا فرما، اللہم بارک لنا فی مدینتنا، اللہم بارک لنا فی صاعنا، اللہم بارک لنا فی مدنا۔ تو یہ مختلف کلمات ہیں، اور یہ تقریباً کوئی 25 احادیث ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا جو ہے ہمیں اس طرح ملتی ہے۔ تو ہمارے پاس جو پیش نظر جو حدیث ہے، یہ حدیث عن عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن زید کی روایت ہے، اللہ کے نبی سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ان ابراہیم حرم مکہ ودعا لہا، کہ ابراہیم نے مکہ کو حرم بنا دیا،
اور اس کے لیے دعا کی۔ حرم بنانے سے کیا مراد ہے؟ اس میں شکار نہیں کیا جا سکتا، ٹھیک ہے، اور اس میں درخت نہیں کاٹے جا سکتے، اس میں بدعات کا ارتکاب نہیں ہو سکتا۔ بدعات کا ارتکاب تو عمومی طور پر ویسے بھی جائز نہیں، لیکن یہاں گناہوں کا اور بدعات کے ارتکاب میں بطور خاص جو ہے وہ اس میں وعید ہے۔ اور کچھ عارضی طور پر جو پابندیاں ہیں اس شخص کے لیے جو حالت احرام میں ہوتا ہے، تو اس بنیاد پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرم بنا دیا، حرمت والا بنایا، اور اس کے لیے دعا کی۔ وَحَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ كَمَا حَرَّمَ إِبْرَاهِيمُ مَكَّةَ، اور میں نے مدینے کو حرمت والی جگہ بنا دیا جیسا کہ ابراہیم نے مکہ کو حرمت والا بنایا۔ وَدَعَوْتُ لَهَا فِي مُدِّهَا وَسَاعِهَا، اور میں نے مدینے کے مد میں اور ساع میں برکت کی دعا کی۔ مثل ما دعا ابراہیم علیہ السلام لمکہ، جیسا کہ ابراہیم نے مکہ کے لیے دعا کی۔ اس میں ایک بہت سارے پہلو بیان کیے جا سکتے ہیں۔ ایک تو ہماری مدینے کے ساتھ محبت والا جو پہلو اس میں آ رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث میں بھی آتا ہے، اللہم حبب الینا المدینۃ کحبنا لمکہ، اللہ مدینے کی طرف ہماری محبت، ہمارے دلوں میں محبت ڈال دے مدینے کی جیسا کہ مکہ کی ہے، بلکہ کچھ روایات میں اضافہ آتا ہے او اشد منہا، یا مکے سے بھی زیادہ محبت جو ہے۔ بہرحال یہ ایک تو مدینے کی محبت والا جو ایک آ گیا۔ دوسرا جو اس میں بات آ رہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ اور مدینہ دونوں کے لیے دعا کی تھی۔ دونوں شہر حرمت والے ہیں، دونوں شہروں میں برکت موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگلی جو حدیث ہے، عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہم بارک لہم فی مکیالہم، اے اللہ اہل مدینہ کے ناپ تول میں برکت عطا کر، وبارک لہم فی ساعہم، اللہ ان کے سا میں برکت عطا فرما، ومدہم، اور ان کے مد میں برکت عطا فرما، یعنی اہل المدینہ، یعنی اہل مدینہ کے۔ اب ایک جو جس سا کی بات کی جا رہی ہے، ایک سا جو ہے وہ 4 مد کے برابر ہوتا ہے، ایک سا میں 4 مد ہے، اور جو سا حجازی ہے اس کا جو وزن جو شرعی احکام کے لیے جس کو ہم بنیاد بناتے ہیں، وہ تقریباً کم و بیش 2100 گرام کے قریب ہے۔ اور یہ 2100 گرام یہ ہمارے جماعت کے جو مفتی ہیں، مفتی شیخ عبدالستار حماد حفظہ اللہ اور دیگر مشائخ، ان کا بھی کم و بیش اسی بات پر مطلب اختیار ہے کہ سا حجازی کا جو وزن ہے یہ 2100 گرام یعنی 2 کلو اور 100 گرام ہے۔ تو اس میں برکت والی بات بیان کی جا رہی ہے۔ تیسری چیز، مدینے میں برکت کے حوالے سے اور بھی بہت پہلو جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں، جیسے کہ صحیح مسلم کی حدیث آتی ہے کہ 3 افراد کا کھانا جو ہے 5 افراد کے لیے کافی ہوتا ہے جب ایک ساتھ۔ اور میں نے خود قیام مدینہ کے دوران اس بات کا بارہا مشاہدہ کیا ہے کہ ایک ساتھ کھانا کھاتے وقت ہم نے کم کھانا لیا ہے اور وہ زیادہ افراد کے لیے وہ کافی ہوا ہے، الحمدللہ کم نہیں پڑا۔ تو یہ مدینے کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعا ہے یہ موجود ہے۔ بہرحال سردست اس باب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات ثابت ہو رہی ہے وہ یہ کہ عہد رسالت میں بھی چیزوں کے خرید و فروخت کے حوالے سے پیمانے موجود تھے، اندازے سے خرید و فروخت نہیں ہوتی تھی، تکے نہیں لگائے جاتے تھے، ٹھیک ہے۔ جو چیز بیچی جا رہی ہے، جو چیز خریدی جا رہی ہے، وہ باقاعدہ ناپ تول کے اس کا پیمانہ مکمل کیا جائے گا، اور اس ناپنے تولنے کے لیے، پیمانہ پورا کرنے کے لیے یہ جو مدینے کا جو سا ہے وہ ہمارا ایک شرعی طور پر بنیاد بنتا ہے، جس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی۔ پھر سا کے حوالے سے اور مد کے حوالے سے جو ان کی جو فنی تفاصیل آتی ہیں اور جو اختلاف ہے کہ یہ کتنے رتل کے بارے میں ہے، اس کو دراہم کے حساب سے الگ اس کا وزن بنتا ہے، اور رتل کے حوالے سے اس کا الگ وزن بنتا ہے، مثقال کے حوالے سے الگ وزن بنتا ہے۔ یہ تفصیلات جو ہیں ساری یہ ٹیکنیکلی فنی تفاصیلیں، میں ان فنی تفاصیل میں نہیں جاؤں گا، اس کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔